ہمارے سامنے جو سوال اس وقت سب سے اہم درپیش ہے اور سب کو سوچنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جناب عزیر بھنڈاری صاحب کا جرم کیا ہے، جناب صدا لطیف کھوسہ صاحب کا جرم کیا ہے، ان تمام وکلاء کا جن کا ذکر ہم بار بار کر رہے ہیں، انہوں نے ایسا کیا جرم کیا ہے کہ یہ آج طاقتور ایوانوں کے لیے کسی دہشت گرد کی ٹرم میں آ گئے ہیں یا کسی مجرم کی ٹرم میں آ گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر قانون کے لفظ کو پڑھا ہے، جو قانون میں دیکھا ہے، جو قانون کو سمجھا ہے کہ اس میں یہ لکھا ہے۔ کس نے لکھا ہے؟ جو پارلیمنٹ نے لکھا ہے، جو عوامی نمائندوں نے لکھ کے ہم سب کو آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ ملک اس طریقے سے چلے گا۔ ہم اور آپ پابند ہیں، ہم نے اگری کیا آپس میں 1973 کے آئین کے تحت کہ یہ ملک ان خاص طور طریقوں سے نظام چلایا جائے گا۔ پارلیمنٹ یہ کرے گی، عدلیہ یہ کرے گی، جو ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہے اس کی یہ پاورز ہوں گی۔ یہ ساری باتیں لکھ کے قانون میں ہم سب کو بتا دی گئی۔ تو ایسی کیا خاص بات کر دی ہے ان حضرات نے کہ ضرورت یہ پیش آئی کہ ان کو خاص طور پر اٹھا کر سمجھایا جائے، ہمیں سمجھایا جائے کہ نہیں، جو کچھ ان سینئر وکلاء کو پچھلے 40 سالوں سے 10 سالوں سے اور آج غلط نظر آ رہا ہے وہ غلط ہے، اور جن کو کچھ اور نظر آ رہا ہے جو نہ کہیں آئین میں لکھا ہے، نہ کہیں قانون میں لکھا ہے، نہ کسی کتاب میں لکھا ہے، وہ شاید صحیح ہے۔ کیا جرم ہے؟ صحیح کہنے والے کا جرم کیا ہے؟ منصور الحاج کا جرم کیا ہے کہ وہ صرف یہ کہتا تھا کہ مجھے سچ یہ نظر آتا ہے، جو مجھے سچ نظر آتا ہے میں نے تو وہی بتانا ہے، جھوٹ بولنا میری سرشت میں نہیں ہے۔ ہمارے ان سینئر وکلاء کا کیا جرم تھا کہ انہوں نے کہا آپ نے قانون میں اور آئین میں یہ الفاظ لکھ دیے ہیں کہ ہم نے اتنے دنوں میں الیکشن کروانا ہے، ہمارے ریپریزنٹیٹیو موجود ہوں گے جو ہماری نمائندگی کریں گے، جو عدالتیں ہیں ان کا یہ دائرہ کار ہے، فوجی عدالتوں کا ایک مختلف دائرہ کار ہے، سویلینز کے لیے ایک مختلف عدالتیں مقرر ہیں۔ اس میں کون سی غلط بات ہے جو ہمیں نہیں سمجھ آتی؟ یہ کیا صرف ان لوگوں کو سمجھ آئی ہے؟ یہ صرف یہی وکلاء ہیں جنہیں سمجھ آتی ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ہم سب ہیں۔ اگر یہ مجرم ہیں تو ہم سب مجرم ہیں۔ ہم سب کو راضی رہنا چاہیے اور کل سے تیار رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جنہوں نے ساری عمر شاید کوئی الفاظ کے علاوہ کوئی اور گفتگو نہیں کی، ان کے یہ کہنے پر یہ پابندی ہے، تو یہ سارا کام تو ہم سب کرتے ہیں سارا دن۔ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم عدالتوں میں جا کے اپنے موکلین کو بتائیں کہ بھئی جج صاحب یہ لکھا ہے اس کے اندر، اس حساب سے یہ ہوگا، اور اس کے علاوہ ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ وکلاء کی طاقت کیا ہے جس سے آپ گھبرائے ہوئے ہیں؟ وکلاء صرف وہ نمائندے ہیں جو حق اور سچ لکھا ہوا ہے کتاب میں لکھ کر روز عیا کی طرح آپ نے بتایا ہوا ہے۔ کیا وکلاء صرف یہ ذمہ دار ہیں کہ وہ پڑھ کے یہ بتا دیتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ کیا سچ کی رہنمائی کرنا اور یہ بتا دینا کہ آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں اور سچ یہ ہے جو کہ لکھ کے بتایا گیا ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو ہر وکیل مجرم ہے۔ ہر وکیل سارا دن یہی کام کرتا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ کتاب میں سچ یہ لکھا ہے، اس کی پیروی کیجیے۔ اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو آپ کا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ طاقت کے نشے میں اتنا اندھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لکھے ہوئے حرف کی حرمت کو مٹا دیں۔ یہ وہ لفظ ہیں جن کے ساتھ ہم سب بندھے ہوئے ہیں، ہم سب انہی لفظوں کے سپاہی ہیں۔ ہر وکیل آئین اور قانون کا سپاہی اسی لیے کہ صبح سے شام وہ یہی لفظ پڑھ کر بتاتا ہے۔ میری گزارش یہ ہے، جو طاقت، جیسے اویس صاحب نے کہا، جب آپ طاقت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنی طاقت کے علاوہ کوئی لفظ نظر نہیں آتا۔ آپ کہتے ہیں آئین میں کچھ اور لکھا ہوگا، جو میں نے کہہ دیا وہ لکھا ہے، وہ سمجھا جائے، وہ پڑھا جائے، لیکن یہ بڑا وقتی ہوتا ہے۔ خدا را پاکستان کی حفاظت کیجئے، پاکستان کے نظام کی حفاظت کیجئے۔ یہ وکیلوں کا نظام، یہ عدالت کا نظام، یہ پاکستان کا نظام ہے اور پاکستان کی حفاظت کا ضامن ہے۔
ہم سب پاکستان کے سپاہی ہیں، ہم پاکستان کے مجرم نہیں ہیں، ہمیں پاکستان کا مجرم نہ سمجھے، اس کا سپاہی سمجھے۔ میری گزارش یہ ہے کہ طاقت کے نشے سے باہر نکلیں، طاقت کے ایوانوں میں بیٹھنے والے، اور اس آئین اور قانون کی طرف واپس آئیں جس کے ہم سب ماننے والے ہیں اور جس کے ہم سب سپاہی ہیں۔ اسی میں پاکستان کی بخشش ہے، اسی میں پاکستان کی بلا اور آگے کی ترقی ہے۔ اللہ پاکستان کو قائم دائم رکھے اور اس کے ہر نظام کو قائم دائم رکھے۔ بہت شکریہ۔